السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد رضا قادری رضوی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وائس آف FKR۔ آج ہمارا موضوع ہے سوشل میڈیا بے حیائی سے گستاخی تک۔ سوشل میڈیا علم و حکمت کے ہیرے جواہرات کے بہتے دریا کی مانند، مگر اس دریا میں صرف علم و حکمت کے ہیرے ہی نہیں بلکہ گمراہی اور بے حیائی کی غلاظتیں بھی ہیں۔ ہمارا معاشرہ بے حیائی کی دلدل میں اس قدر دھنس چکا ہے کہ ہم دنیا میں فحش ویڈیو دیکھنے والوں میں سر فہرست ہیں، جو پوری قوم کے لیے باعث شرم اور لمحہ فکریہ ہے۔ بات صرف بے حیائی تک رہتی تو بھی قابل برداشت نہیں تھی، لیکن اب بات بے حیائی سے بڑھ کر گستاخی یعنی بلا سفیمی تک پہنچ چکی ہے۔ وطن عزیز میں گزشتہ کچھ عرصہ سے انتہائی منظم طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے اللہ رب العزت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت، ازواج رسول، اصحاب رسول، قرآن پاک اور قومی پرچم کی غلیظ ترین توہین کی جا رہی ہے۔ یہ گستاخی انتہائی سنگین ہے کہ ایک عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسانی جسم کے وہ اعضاء جن کا نام بھی ہم اپنی زبان پر نہیں لاتے، ان اعضاء پر مذکورہ بالا مقدس ترین ہستیوں کے پاکیزہ ترین نام لکھے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات، قومی پرچم کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، پھر بدکاری کی جاتی ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ، اور اس کی ویڈیو تصاویر بنائی جاتی ہیں جنہیں مخصوص ایپ کے ذریعے منظم طریقے سے مختلف ویب سائٹ پر مخصوص گروپوں میں شیئر کیا جاتا ہے۔ یہ گستاخی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ میں FIA سائبر کرائم کی جمع کرائی گئی گزشتہ سال کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 4 لاکھ سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایسا سنگین گستاخانہ مواد کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے کوئی شہر علاقہ اس سے محفوظ نہیں۔ جس وطن کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے کلمے کی بنیاد پر قائم کیا، اب اسی ملک میں مقدسات اسلام کی اس طرح سے توہین ہو رہی ہے۔ سائبر کرائم FIA نے ان جرائم میں ملوث اب تک جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے، ان میں ڈاکٹر، پروفیسر حضرات، انجینئر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، وکلاء، عالم دین، حافظ، نعت خوان، سجادہ نشین، سرکاری ملازم، پرائیویٹ ملازم، امیر، غریب، ریڑی بان، اسٹوڈنٹ، غرض ہر طبقہ، ہر مسلک کے لوگ موجود ہیں۔ اہل حدیث مسلک سے منسلک بقیہ توہین کے ساتھ اللہ کی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بریلوی مسلک سے منسلک بقیہ ہستیوں کے ساتھ سرکار دو عالم کی گستاخی کرتے، دیوبندی مسلک سے منسلک بقیہ ہستیوں کی گستاخی کے ساتھ ازواج مطہرات خلفائے راشدین کی گستاخی کرتے ہوئے، اور اہل تشیع بقیہ ہستیوں کے ساتھ مخدومہ کونین کی گستاخی کرتے ہیں۔ عیسائی مذہب سے منسلک بقیہ ہستیوں کے ساتھ بائبل کی گستاخی کرتے ہیں۔ ہندو مذہب سے منسلک بقیہ ہستیوں کے ساتھ ہندو مذہب کے مقدسات کی گستاخی کرتے گرفتار ہوئے۔ علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ باطل طاقتیں مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کاٹ کر انہیں کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخلیقات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ اب ایک ناقابل تردید حقیقت کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ ماڈرنائزیشن کے نام پر بے حیائی کے کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور فکر عرب کو فرنگی تخلیقات دے کر حجاز و یمن سے نکالنے کی کوششیں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے منظم سازش سے بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، جس نے نئی نسل کو گستاخی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ وطن عزیز میں اس وقت 10 کروڑ سے زائد لوگ سوشل میڈیا یوزر ہیں۔ ملک میں سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر شر پسند عناصر کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ یہ برائی کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 4 افراد نے مل کر نومبر 2019 میں سوشل میڈیا پر ایک گستاخانہ گروپ بنایا۔ مئی 2022 میں FIA نے ان 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
لیکن تب تک گروپ کے ممبران کی تعداد اللہ اکبر 32,000 سے زائد ہو چکی تھی۔ اس وبا پر قابو پانا چند افراد کے بس کی بات نہیں، اس لیے پوری قوم کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ حکومتی اداروں کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی۔ پی ٹی اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں سوشل میڈیا کو رجسٹرڈ کرے اور سوشل میڈیا پر فلٹریشن لگائے تاکہ پاکستان میں گستاخی اور بے حیائی کا مواد اپلوڈ، پوسٹ، شیئر اور ڈاؤن لوڈ نہ ہو سکے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے FIA سائبر کرائم کو ان جرائم میں ملوث افراد کے معلومات فراہم کی جائیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی تفتیش کریں۔ جہاں جہاں ایسے شر پسند موجود ہوں انہیں گرفتار کر کے قانون کے شکنجے میں لایا جائے۔ عدلیہ ان مقدمات کی تیز تر سماعت مکمل کر کے چند ہفتوں میں انہیں نمونہ عبرت بنائے۔ موجودہ حالات میں والدین اور اساتذہ کی سب سے زیادہ ذمہ داری یہ ہے جو والدین اپنے بچوں کو موبائل، لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی سہولت مہیا کرتے ہیں وہ اس بات پر بھی نظر رکھیں کہ ان کے بچے سوشل میڈیا پر کیا دیکھتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے نادانی میں بے حیائی کے راستے پر چل پڑیں اور بے حیائی کے راستے پر چلتے چلتے فحش ویڈیوز دیکھتے ہوئے گستاخی تک جا پہنچے۔ لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کی کوششوں سے FIA سائبر کرائم کے مختلف تھانوں میں اب تک ایسی گستاخانہ کارروائیوں میں ملوث 284 خنزیروں کو گرفتار کروا دیا گیا ہے۔ 20 افراد کو اب تک ٹرائل کورٹس نے سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ 2 افراد کی سزائے موت ہائی کورٹ سے بھی کنفرم ہو چکی ہیں۔ ملک میں FIA سائبر کرائم کے 15 تھانے ہیں جن میں اینٹی بلاسفیمی سیل ABC قائم ہو چکے ہیں، جہاں پر درخواست گزار کی مکمل داد رسی کی جاتی ہے۔ کسی بھی رکاوٹ کی صورت میں لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کی ٹیم سے احباب رابطہ کر سکتے ہیں۔ المیہ اور شرم کی بات یہ ہے کہ اب تک گرفتار ہونے والے 284 افراد میں سے 6 کے علاوہ باقی تمام کے والدین کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں۔ اس غلاظت میں ملوث 80% افراد کی عمر 20 سال سے 30 سال کے درمیان ہے، جبکہ 60% اس میں بچے، بیچلر، ماسٹر لیول کے طلباء شامل ہیں۔ حل یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس اپنی آنے والی نسلوں کو انتہائی تفصیل اور باریک بینی سے سمجھانا ہوگا تاکہ انہیں پتہ ہو کہ سرکار دو عالم، ان کی اہل بیت، امہات المومنین، صحابہ کرام، قرآن پاک، اللہ رب العزت، پاکستان اور اس کا پرچم ہمارے لیے کس حد تک اہمیت کے حامل ہیں، ان کے بغیر ہماری کیا حیثیت ہے۔ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تفصیل سے سمجھانا ہوگا کہ وہ دو عالم کون سے ہیں جن کے بادشاہ سرکار میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ایک عالم کے اندر پاکستان کی کیا حیثیت ہے اور اس کے شہر کی کیا حیثیت ہے اور اس میں میرے گھر اور میرے بچے کی کیا حیثیت ہے، تاکہ وہ عالم کے حقیقی معنی کو سمجھ سکے۔ پوری دنیا کی حیثیت عالم کے اندر ایک نقطے جتنی ہے، اس نقطے جتنے نہ جانے کتنے ستارے سائنس نے ایجاد کر لیے اور مزید ایجاد کر رہے ہیں۔ جو چیز نقطے سے بھی کم نظر آتی ہے، سائنس یہ بتاتی ہے کہ وہ اس نظام شمسی سے بھی بڑی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا کہ سارے آسمان پر نظر آنے والے کہکشاؤں، ستاروں، نظام شمسی سمیت پوری کائنات مل کر صرف ایک عالم بنتی ہے، اور ایسا ہی ہے ایک عالم جو اس عالم سے بھی کئی گنا بڑا ہوگا، جس کا دیدار، یہ نگاہیں، یہ نظریں، یہ وجود کرنے سے قاصر ہیں، جو موت کے بعد ابدی زندگی میں نظر آئے گا۔ یہ ہے دو عالم، اور ان دونوں عالم کے بادشاہ میرے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کا نام مبارک دنیا کے ہر ادیب، ہر خطیب، موزخ، عام و خاص کو ادب سے لینا ہوگا۔ آپ کے ادب کا یہ مقام ہے کہ خالق کائنات ان سے اونچی آواز میں برداشت نہیں کرتا، ان کے سامنے ذو معنی الفاظ برداشت نہیں کرتا، ان کے سامنے ہلکی سی بے ادبی پوری زندگی کے نیک اعمال کو غارت اور ختم کر دیتی ہے۔ دنیا و آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ آداب، یہ فرق ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا اور بتانا ہوگا۔ اس طرح پاکستان کی حیثیت، اہمیت ایک عام آدمی میرے اور میرے بچوں کے لیے کیا ہے، یہ ہمیں سمجھانا ہوگا۔ پاکستان کا پرچم کی کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اس پرچم کے لیے پورے لشکر کٹ گئے، مگر پرچم نیچے نہیں گرنے دیا جاتا تھا۔ اس پرچم کی اہمیت میرے اور آپ کے بچوں کے لیے کیا ہے۔ اگر ہم اپنی نئی نسل کو مقام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہمیت پاکستان، پرچم پاکستان بتانے اور سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً یہ سازش اسی لمحے دم توڑ جائے گی۔ یاد رکھیں، اس سازش کا مقصد پاکستان کو تباہ و برباد کرنا، لہٰذا کوئی بھی رد عمل دینے سے پہلے یہ ضرور سوچیے گا
کہ ہم اس سازش کا حصہ تو نہیں بن رہے، اس کے مقصد کے حصول کا باعث تو نہیں بن رہے، اور سب سے بڑھ کر اس گستاخانہ مواد کو ہم میں سے کوئی بھی دیکھے تو اسے لعنت بھیج کر یا درود بھیج کر آگے شیئر مت کیا کریں، نہ آگے شیئر کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس گستاخی کو کنٹرول کیا جا سکے، بلکہ اس سے اپنے قریبی سائبر کرائم سینٹر یا تھانے میں رپورٹ کریں اور اس کی روک تھام کے لیے قانونی طریقے اپنائیں۔ ہم سب مل کر اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنی نسلوں کو اور خود اپنے وجود کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی وفادار غلام اور عاشق بنائیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔